الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ابن سبا یہودی کی سازش سے اہل مصر، کوفہ اور بصرہ والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گئے، اور بصرہ والوں نے ایک مرتبہ بے بنیاد شکایت کے خط لکھے جن کا جواب حضرت عثمان نے دیا، مگر انہوں نے جب دوسری مرتبہ بے بنیاد شکایتوں کے خط لکھے تو حضرت عثمان نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد پھر ابن سبا یہودی کے اکسانے پر 1000 مصری اور اسی قدر کوفی اور 500 بصرہ کے لوگ حج کے نام سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ کو گھیر لیا۔ جب حضرت عثمان نے دیکھا کہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ میری اور تمہاری قرابت ہے، لوگ تمہاری بات مان لیں گے۔ ان لوگوں کو منع کرو کہ میرے خون میں ہاتھ رنگے نہ کریں، اور جو کچھ ان کا مطلب ہے بیان کریں، میں پورا کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس گئے اور سختی سے ان کو روکا اور دریافت فرمایا کہ تمہارا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مصر سے پہلے حاکم کو موقوف کیا جائے اور محمد بن ابی بکر کو مصر کا حاکم بنایا جائے۔ حضرت عثمان نے ان کی اس بات کو تسلیم کر کے پہلے حاکم کو موقوف کر دیا اور محمد بن ابی بکر کو حاکم بنا دیا۔ اہل مصر اس وقت واپس چلے گئے۔ سبب یہ باغی برائے نام طرفدار ان حضرت علی طرفداران حضرت علی تھے۔ یہ باغی برائے نام طرفداران علی تھے اور دراصل ابن سبا یہودی کی سازش کا شکار تھے، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی کے طرفدار تھے۔ چنانچہ آپ نے ان باغیوں کو سختی سے روکا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی طرف سے ان باغیوں کے ساتھ جنگ کروں، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے لوگوں کا خون بہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام مروان تھا۔ یہ شخص بڑا نکما اور فتنہ باز تھا۔ حضرت عثمان نے جب مصر کے حاکم کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا تو چونکہ مصر کا سابق حاکم مروان کا رشتہ دار تھا، اس لیے اسے یہ بات بری معلوم ہوئی اور اس نے ایک جعلی خط مصر کے حاکم کے نام لکھا۔ یہ خط عثمان امیر المومنین کی طرف سے ہے، جس وقت محمد بن ابی بکر تمہارے پاس آئے تو اسے قتل کر دینا، اور فلاں 7 آدمیوں کو بھی قتل کر دینا۔ خفیہ طور پر حضرت عثمان کی مہر لگا کر حضرت عثمان کے خلاف حضرت عثمان کے غلام کو اونٹ پر سوار کر کے مصر کو روانہ کیا۔ راستہ میں وہ لوگ اور یہ غلام باہم مل گئے۔ اس غلام سے پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میں مصر جاتا ہوں۔ پوچھا کیوں جاتے ہو؟ کہا امیر المومنین کا ایک پیغام بنام حاکم مصر لے کر جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حاکم مصر تو ہمارے ساتھ ہے، جو پیغام ہے ان سے کہو۔ کہا یہ نہیں، وہ حاکم جو مصر میں ہے۔ کہا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ غلام نے کہا کہ نہیں، کوئی خط نہیں۔ لوگوں کو شبہ ہوا، اس غلام کی تلاشی لی تو دیکھا کہ حضرت عثمان کی طرف سے
پہلے حکیم مصر کے نام خط ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ محمد بن ابی بکر کو لوگوں نے زبردستی حاکم مقرر کر دیا۔ جس وقت یہ لوگ مصر میں آئے تو محمد بن ابی بکر کے ہاتھ پیر کاٹ دینا اور ان سب کو دائم الحبس کرنا۔ یہ خط دیکھ کر سب غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور پھر واپس مدینہ منورہ میں آئے اور مدینہ میں تمام لوگوں کو جمع کیا اور خط سنایا۔ مدینہ کے لوگ وہ خط لے کر حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خط دکھایا اور پوچھا کہ یہ خط آپ نے لکھوایا ہے؟ حضرت عثمان وہ خط دیکھ کر حیران رہ گئے اور فرمایا میں نے یہ خط ہرگز نہیں لکھوایا۔ لوگوں نے کہا سواری کا اونٹ آپ ہی کا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اونٹ تو میرا ہی ہے، اور جو اس پر غلام بیٹھ کر خط لیے جا رہا تھا وہ غلام بھی آپ ہی کا ہے؟ فرمایا ہاں، وہ غلام میرا ہی ہے۔ یہ مہر آپ کی ہے جو خط کے اوپر لگی ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں، مہر بھی میری ہے۔ پھر خط آپ کا کیوں کر نہیں؟ فرمایا واللہ نہ میں نے خط لکھا نہ لکھوایا، میری مہر کسی نے چرائی ہے اور میری طرف سے لگائی ہے۔ اب تو سب نے کہا کہ یہ ایسے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ ان کو مہر اور خط کی بھی خبر نہیں رہی، تو ان کو بہرحال خلافت سے معزول کرنا ہی پڑے گا، ورنہ انہیں ہی ہم قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کس طرح ہوتی ہے، یہ بات انشاءاللہ کل ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ان نفوس قدسیہ کے وسیلے ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ